بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مشاہد حسین سید صاحب, پہلا سوال میں ہی کر لیتا ہوں. آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یو ایس الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے. وہ بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی انہوں نے بالکل لے لی اور وہ آ گئے, اور ابھی 20 کو میرے خیال میں وہ اوتھ بھی لے رہے ہیں 20 جنوری کو. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی اوور آل پالیٹکس, ریجن کی پالیٹکس اور پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک تو ہے کہ میں نے پریڈکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ٹرمپ کا سپورٹ بھی کیا تھا. اچھا, میں نے کہا تھا میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں, بالکل یہ ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں, اور یہ کولڈ وارئر نہیں ہے, یہ جنگجو نہیں ہے, یہ نئی جنگیں نہیں کرے گا, جنگیں ختم کرے گا. اور دبنگ آدمی ہے, کم سے کم اس کی جرت تھی, اس نے کہا, اعتراف کیا کہ افغانستان میں ہم فیل ہو گئے ہیں. یہ جرت بش میں نہیں تھی, یہ اوباما میں نہیں تھی, یہ بائیڈن میں نہیں تھی, اس کی یہ جرت تھی. تو یہ جو ہے, اور دوسری یہ بات ہے کہ اس حوالے سے ہمیں ایسا بندہ چاہیے جس نے کشمیر کی بات بھی کی تھی. جب عمران خان گئے ادھر, آپ کو یاد ہے جولائی 2019 میں, اس نے خود کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, اور مسئلہ کشمیر, اس کا مطلب اس نے تسلیم کیا کہ مسئلہ کشمیر ہے اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. یہ پہلا امریکن صدر تھا 93 کے بعد, کلنٹن کے بعد, جس نے کشمیر کا ذکر بھی کیا. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ٹرمپ از اے گڈ, اور جس کی ضرورت تھی, کم جونگ ان نارتھ کوریا کا, جس کو کہتے ہیں ایکسس آف ایول, اس سے بات کرنے کو تیار ہے. پوٹن کے خلاف سب گالی دے رہے ہیں امریکہ میں, اس نے کہا میں نہیں دوں گا, میرا یار ہے, ہاں میرا یار ہے. شی جن پنگ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. تو یہ کاروباری آدمی ہے. پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, اور عمران خان کی ریلیز کے بارے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے. وہ غیر روایتی بندہ ہے, وہ واشنگٹن اسکرپٹ نہیں فالو کرے گا, وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل فالو نہیں کرے گا. وہ اس کے انسٹنکٹ ہے, یار فلانے سے میری یاری دوستی ہے, فلانے سے جس طرح وہ بات کرتا ہے, ٹیلی فون اٹھایا, ٹویٹ کیا, سارا کیا, بالکل وہ کرے گا. اور اس کے ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ ادھر ہمارے, میرے خیال میں اس وقت عمران خان کی لابنگ ہماری ریاست کی اور ہماری حکومت کی لابنگ سے بہتر ہے امریکہ میں. ان کے لابیسٹ, لیکن یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فوراً کیوں ڈکٹیشن مل رہی ہے جناب, اس کے لیے وہ ان کے کورٹ میں کیسز ہیں, وہ دیکھیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب پھر آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن بھی نہ لینا, اس کا کیا کریں گے جب وہ کہتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنیں گے آپ, یا آپ چائنا کے بارے میں بتائیں ہمیں, تو اب ڈکٹیشن پھر آپ یہ سلیکٹو نہ کریں. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یو کی ناٹ سے اے وومن از ہاف پریگننٹ, یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم نے آج سے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک خود کو فیل ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے. تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ جب ہمارے ایجوٹیشن ہوتی ہے, ایون بھٹو صاحب کے زمانے میں, بھٹو صاحب نے کس کو مدد مانگی تھی؟ سعودی سفیر کے ساتھ, ریاض الخطیب, کہ جی آپ آ کے میری صلح کرائیں پی این اے کے ساتھ. تو یا تو آپ میں اتنا دم ہو کہ آپ سٹینڈ لے لیں. دوسرا سر بریفلی یہ بتا دیں کہ جو ساؤتھ ایشیا, ابھی باقی ہم نے رشیا چائنا کی بات کی, انڈیا پاکستان, ہمارے یہاں تو ایک اسٹیل میٹ چل رہا ہے عرصے سے. کیا ٹرمپ واقعی اس میں, کیونکہ ان کا ٹلٹ تو زیادہ بزنس کی وجہ سے انڈیا کی طرف ہے, اور انڈیا, مودی صاحب بھی ان کے دوست سمجھے جاتے ہیں, پاکستان انڈیا ریلیشنس میں کوئی وہ آئس بریکنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں نہیں, اس میں ہمیں خود کرنا پڑے گا. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر میں کہتا ہوں آلموسٹ ایک انقلاب آ گیا. بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے, جس میں بنگلہ دیش اب ایک مسلم بنگال بن گیا ہے. وہ 71 کی بات نہیں کرتے, وہ 1947 کی بات کرتے ہیں, 2 نیشن تھیوری کی. ہندوستان کا اثر جو پروکسی نکال دیا. سری لنکا میں انقلاب آیا, ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے جی, جو انڈیا کی تھی. نیپال میں ایک ماؤسٹ گورنمنٹ ہے. مالدیوز میں انہوں نے الیکشن کیمپین چلایا ہے, انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. دوسری بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس طرح اس کا خیال نہیں کرے گا مودی کا, جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے. اور ویسے بھی مودی کمزور مودی ہے, گو کہ ہم نے بڑی مبارکباد دی مودی جی کو. مودی جی تو الیکشن ہار گیا یار. وہ کہتا تھا اب کی بار 400 پار, اس کے 303 سے 240 سیٹیں ملی ہیں, اور وہ حلیف گورنمنٹ ہے. اور اس کے اندر اب ان کے اپنے کانگریس پارٹی بڑا اسٹرانگ ہوگی, یہ سارا کچھ ہے. تو مودی وہ اسٹرانگ مودی نہیں ہے. تو ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں. اور ابھی بھی اس کے خلاف الزام لگ گیا ریاستی دہشت گردی کا.
لیکن سر جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی وہ تو ہوگی. تو اس کے کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا پاکستان ہوں اور انڈیا کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے اس کا زیادہ کمپوننٹ اکنامک اور ٹیکنالوجیکل ہوگا, جی. ملٹری نہیں ہوگا. اور پولیٹیکل بھی نہیں. اب پولیٹیکل بھی ہوگا, وہ انفارمیشن وارفیئر سفارتی لیول پر. لیکن چائنا جو ہے نا پچھلے 4 سال میں بہت آگے نکل گیا. چائنا بیٹھا نہیں رہا ہاتھ سے ہاتھ ڈال کے, وہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں. اس وقت چائنا ٹیکنالوجی میں نمبر 1 آ گیا. آپ پڑھتے ہیں اکانومسٹ اخبار میں کور سٹوری تھی, چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. یس. AI, 5G, روبوٹکس, ٹیلی کام, وہ چائنا بہت آگے نکل گیا ہے. تو چائنا کے ساتھ, اور یہ اس سے کوشش کرے گا کہ یہ ٹرمپ جو ہے نا یہ بیسکلی بزنس مین ہے, کچھ لو اور کچھ دو, اس حوالے سے. اور چائنا کو دینے کو بہت ہے. ایلان مسک جو ہے جو بالکل رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے, وہ چائنا کا خاص, یس, وہ چائنا کا یار ہے, وہ چائنا کا یار ہے, اور وہ رائٹ ہینڈ مین ہے اس وقت ٹرمپ کا. تو اتنا نہیں کہ ٹرمپ کے وہ سارا سرکل, وہ کہتے ہیں فلانا منسٹر بن گیا, لیکن ٹرمپ جو خود بھی وہ دیکھ کے بات کرتے ہیں. اب چائنا کی بات کی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ایک فیئر پکچر یہ دیں شاہ صاحب کہ سی پیک کا آپ کے خیال میں اوریجنل سٹیٹس یہاں پہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کام ہو رہا ہے, چونکہ حکومت تو کہے گی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا. چائنی بھی ہم سے بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں, سیکیورٹی کے ایشو ہیں, بزنس کے معاملے میں ٹربلس ہیں. ہماری نالائکی, ہماری بدنیتی, ہماری ناکامی کی وجہ سے سی پیک میں اس طرح چائنیز جو ہے نا ان کا کانفیڈنس, اعتماد ہمارے سسٹم پر اس طرح نہیں رہا. 2 ریزنز ہیں اس کے. ایک, آپ نے وعدہ کیا تھا ان کو فول پروف سیکیورٹی کا, کہ جناب چڑی نہیں پھڑکے گی, آپ فکر نہ کریں. اور سیکیورٹی کے بعد میں پیسے بھی لیتے رہے. ہاں, سارا کچھ. 2 اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن میں ہے. پچھلے 5 سالوں میں 7 حملے ہوئے ہیں چائنیز کے خلاف, 19 چائنیز مارے گئے ہیں, 13 پاکستانی مارے گئے ہیں, اور اب تو وہ اوپنلی بات بھی کرتے ہیں. اب چائنیز جو ہیں آپ نے ان کو نظر بند کر دیا ایمبیسی میں, وہ تو باہر نہیں جا سکتے. باقی سفارت خانے سارے پھرتے ہیں, دندناتے پھرتے. دوسری بات, اور اس میں احتاب صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, بڑی اچھی سٹوری انہوں نے کی, وہ سینچری اسٹیل والی. اس میں سیکیورٹی کا تعلق نہیں, اس میں لال فیتے کا تعلق ہے. ہم نے کہا تھا 1 ونڈو آپریشن, اس میں بھی نہیں. تو اگر وہ ایک کمپنی جو انویسٹ کر رہی ہے, آتا نہیں, پتہ نہیں, ایک ادارہ آپ نے بنایا تھا, بڑے اس کا نام ہے, کیا نام ہے, SIFC. تو نام بڑا ٹنگ ٹوسٹر ہے, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اینڈ پہ ایف سی آ جاتا ہے. میں ہوتا تو میں کہتا کہ ICI بنا دو, کوئی انویسٹمنٹ اور کنیکٹیوٹی اور امپلیمنٹیشن, ICI. یہ اصل اس کا پرپز ہے. یہ اتنا لمبا چوڑا نام ہے, لیکن وہ اس نے کیا کیا, کیوں نہیں روکا؟ سینچری اسٹیل کو نوبت کیوں آئی کہ آپ وہ یہ خط لکھیں, اتنا اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر, اتنا اسٹرانگ لیٹر, اٹس آلموسٹ لائک این الٹیمیٹم. مطلب وہ اس لیے کہ وہ پیسے لگا رہے ہیں. آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ چڑی نہیں پھڑکے گی, ایسے انگلی سے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. باتیں ہماری بہت بڑی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہے, رزلٹ آپ کا وہ ہے. سی پیک ابھی رکا ہوا ہے شاہ صاحب, جی سی پیک رکا ہوا ہے ابھی, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مزید پیسے وہ لگائیں گے؟ ابھی ریویو ہو رہا ہے سی پیک پر. میرے خیال میں جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, آگے بریک تھرو کی مجھے امید. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ابھی تک ایٹ اسٹے کی ہے. 26 ارب ڈالر, 8,000 میگا واٹس بجلی, 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری, 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ان چائنا. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا اپنے سلور پلیٹر میں, جو سب سے بڑی دوسری بڑی دنیا کی اکانومی آپ کو پیش کر رہی ہے, کہ اسکائی از دا لمٹ. 26 بلین تو ابھی ہے, 40-50 بلین ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن آپ ناشکری بھی کرتے ہیں, نالائکی بھی کرتے ہیں. اور ایک اور چائنیز مجھے کہتے ہیں یار آپ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, آپ پاکستانی آپس میں. کہتے ہیں بیٹھے آرام سے, ملک کی خاطر سوچیں, کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کا. وہ ہم سے مایوس ہیں. انہوں نے کوشش بھی کی شروع میں. ہاں, وہ ہم سے, میں ناراض نہیں کہوں گا, مایوس ہے. یہ کیا ہو گیا دوست؟ اگر آپ ہمارے دوست ہیں تو اس مایوسی کا نتیجہ کیا آپ کے خیال میں نکلے گا؟ ظاہر ہے ان کی مجبوری بھی ہے. دیکھیں نا, چائنا کے اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا سی پیک حصہ ہے, اس میں 150 ملک ممبر ہیں. تو کوئی وہ یہ لکھا نہیں گیا کہ صرف انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونی ہے. وہ مجھے یہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا بھی ہے, مجھے شرم بھی آئی بہت. انہوں نے کہا کہ ایکسلنسی, وی ہیو
the biggest investment in Africa, in Nigeria and Congo, जहाँ खाना जंगी हो रही है, जहाँ दहशत गर्दी है, कॉन्गो नाइजीरिया में बोको हराम है, कहते हैं एक चाइनीज़ नहीं मारा गया. और सबसे ज़्यादा मुझे शर्म उसको आई जब एक चाइनीज़ एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा, जो अफ़गानिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $4.5 अरब की कर रहे हैं ऑन कॉपर, ये मादनियात पर. जी. मैं क्या आप गए थे? कहते मैं 2 दफ़ा गया हूँ अफगानिस्तान में. क्या आपको डर नहीं लगता? कहता आई फील सेफर इन अफगानिस्तान दैन इन पाकिस्तान. तो क्या मैं तो मैं मुंह छुपा दूं शर्म से. सर एक और बात, ये जो सेकंड फेज है, देखें इसमें क्यों नहीं हम कर सकते ये? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम बाकी तो बड़ी जल्दी धरने को करते हैं, एंटी रॉयट्स पुलिस है, उसको पकड़ लो, उसको ये कर दो, आईनी तरमीम रातों रात पास हो जाती है. ये काम क्यों नहीं कर सकते कि हम एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाएं? हम इनके सिर्फ चाइनीज नहीं है, बाकी भी हैं इन्वेस्टर्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करें. लेकिन क्या वो कह ये रहे हैं कि आप ज्वाइंट फोर्स की बात और ज्वाइंट एक्शन की बात वो कर रहे हैं, ज्वाइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात जी, ठीक, फोर्सेस की बात नहीं कर रहे. अच्छा, वो फोर्सेस आप ऑन ग्राउंड लाना चाहते हैं शायद? वो ऑन ग्राउंड फोर्सेस की मैंने नहीं सुनी, कम से कम खबरों वो में कहते हैं ज्वाइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट. जैसे ये दफ्तर है आपका, ये स्टूडियो है, इस दफ्तर में अगर ये वॉर रूम कह लें, ऑपरेशंस रूम कह लें, दहशत गर्दी के खिलाफ, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था ना कि एंटी राइट्स एक फोर्स होनी चाहिए. मैं कहता हूँ कि एंटी राइट्स अपने लोगों से लड़ने के बजाय आप एक काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाएं. जी बिल्कुल, जो दहशत गर्दी का मुकाबला करे, एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाए. नेक्टा शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट. कहाँ है नेक्टा? तो वो कहते हैं उस कमरे में जहाँ वो स्ट्रेटजी बनेगी, उसमें चाइनीज भी बैठे, पाकिस्तानी भी बैठे, मिलके हम करें. चाइनीज टेक्नोलॉजी है, चाइनीज इंटेलिजेंस. ये भी सुना था सर, वो अपनी कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को भी शायद अब एंगेज कर रहे हैं. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी तो हमारे यहाँ है वो, लेकिन वो नहीं चाहते जो ब्लैक बॉर्डर वाला काम था. हमने तो ब्लैक बॉर्डर को भी अलाउ किया था ना, अमेरिका को, बूट्स ऑन द ग्राउंड. वो नहीं चाहते कि चाइनीज फौज इधर आए या चाइनीज सिक्योरिटी फोर्स इधर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि मिलके करें, क्योंकि उनको समझ आ गई कि पाकिस्तानी सिस्टम फेल हो गया ना. अगर कराची एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं और दासू में 5 साल के बाद उसी तरीके का हमला होता है, उसी तरीके से जो 5 साल पहले हुआ था, इसका मतलब कोई एसओपी फॉलो तो नहीं हुआ ना. हमारी तो फेलियर है ना. लेकिन सर अगर एसओपी देखें, 2 बातें हैं इसके अंदर. एक तो एसओपी के तहत अगर आप देखें तो अगर उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, वो एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे नज़र आ रहा है. इंटेलिजेंस के जरिए किया जाए काम तो वो ज़्यादा बेहतर है. लेकिन सर 2 बातें हैं. क्या चाइनीज़ इस टाइम मज़ीद ML1 में या इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिए बड़ा अच्छा मौका था? जब मैंने आपको बता रहा था कि 2018 में मैं गया था तो बीजिंग में स्मॉग बड़ी ज़्यादा थी, 85,000 इंडस्ट्री उन्होंने बंद की थी और रीलोकेट हो सकती थी. वो तो मौका हमने ज़ाया कर दिया. क्या कोई इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के तहत कोई इंडस्ट्री जो SEZs हम बनाने जा रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से, अभी तक बना एक भी नहीं है, ऑपरेशनल पूरी तरह से नहीं हुआ, क्या उसमें कोई इंडस्ट्री रीलोकेट हो सकती है और ML1 की फाइनेंसिंग करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे? वो बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं. उन्होंने खुद कहा कि शी जिनपिंग ने खुद ऑर्डर्स दिए हैं पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें. लेकिन हम अपना होमवर्क भी तो करें ना. हमने SEZs रखे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत, जिसके पिछले 5 सालों में 7 चेयरमैन चेंज हुए हैं जी. और हमारा SEZs का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लॉट. हमारा वो नहीं. SEZs का मतलब है कि आपके वो मार्केट के साथ लिंक्ड हो, उसमें कम्युनिकेशन हो, उसमें सिक्योरिटी हो, उसमें यूटिलिटीज़ हो और उसमें सारा इंतजाम हो. बिल्कुल. आपका बिजली पानी का इंतजाम है, आपका कोई काम रिश्वत के बगैर चल सकता है? No. और हम वो ये भी कहते हैं कि अब आपके लोग रिश्वत भी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं. बिल्कुल, ये तो सारी चीजें हैं. तो हमारी तरफ से हम तो लगता है, मुझे तो लगता है कि शायद कोई किसी ने बाहर से बंदे भेजे हुए हैं सैबोटाज करने के लिए ये काम, जानबूझ के. ये चीफ साहब को कौन नहीं बताता सर कि ये हो रहा है? चीफ साहब के पास तो मेरे तो जराए अवामी जराए हैं ना, उनके पास तो जराए हर किस्म के इंटेलिजेंस है, पूरी है. फ़ोन उठाए तो सारी रिपोर्ट आती है. तो मेरे ख्याल में उनको तो सारी मालूमात कम से कम पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंची अभी तक. अगर मेरे पास मालूमात हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो बाकी जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं उनकी होनी चाहिए. तो इसमें बात सिर्फ विजन और विल की है कि हमने करना है काम. हमने कहा था हमने न्यूक्लियर बम बनाना है, कम वॉट में, हमने बना दिया. और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा कि जब CPEC शुरू हुआ तो मियाँ साहब ने वो कमिटमेंट शो की. शुरू में अच्छा हो गया, बाद में फिर खुद सैबोटाज किया गया. अच्छा सर, एक सवाल मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ, फिर आखिर में ये पूछ लेंगे. सर आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं,
آپ نے مسلم اخبار جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس زمانے میں آپ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. میں آزاد پڑھتا تھا. صحافت مارشل لاء کے بدترین دور میں. جی. اب سر جس طرح کے حالات میں ہم جرنلزم کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس جو اس وقت کا تھا اور جو آج کل کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو اسپیس شرنک ہو رہی ہے ہمارے لیے, اس کو ری گین کس طرح سے ہم نے کرنا ہے, کیا کریں ہم. آپ مسلم کے ایڈیٹورل ابھی پڑھ لیں. جنرل ضیاء کا دور تھا, میں پڑھتا تھا سر. اور جنرل ضیاء کوئی عام نہیں تھا. جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ مدر آف آل اسٹیبلشمنٹ تھے. بالکل. وہ دبنگ لیڈر, میں سمجھتا ہوں سب سے مضبوط ملٹری رولر جنرل ضیاء الحق تھا. اس میں تھا اور مستقامت تھی اور ٹکا کے وہ فیصلے بھی کر لیتے. اس زمانے میں ہم نے جرنلزم کی, انڈیپینڈنٹلی کی. میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ حکومت وقت سے کوئی پرسنل فیور نہیں لینا. گڈ. کہ یہ میں نے پلاٹ لینا ہے یا مجھے باہر بھیج دو. اس لیے میں ابھی تک میں نے کبھی کوئی کسی حکومت سے پلاٹ نہیں لیا. اس زمانے میں بھی آفر بھی ہوا تھا لگے. اور دوسری بات ہے, ہم نے ایشوز کے حوالے سے جرنلزم کرنی ہے, یہ نہیں کہ ذات کو اٹیک کرنا ہے. ہم نے کہا افغان جہاد یہ غلط ہے, افغان وار یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. یہ جو ریفرینڈم ہوا ہے اس میں یہ غلط ہے. ہم نے یہ وہ چیزیں لکھی, ہم نے ایشوز کی بات کی اور پبلک کیا, اور نئی ٹیم لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں. اور میں اس وقت بھی E7 میں رہتا تھا, واک کرتا تھا اکیلا. کبھی مجھے خوف نہیں ہوا کہ کوئی مجھے کوئی کالی بیگو آئے گی اور چک کے لے جائے گا. ناٹ ایٹ آل. ہاں, رولز آف دا گیم تھے. جنرل مجیب کا فون آتا تھا کہ جناب یہ آپ نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. وہ میری ثوابدید تھی کہ میں کروں یا نہ کروں. اگر میں کر دوں تو ٹھیک ہے, نہ کروں تو ہم چھاپ دیں گے بلینک, ٹھیک ہے, یا ہم ان کو ڈیفائی کریں گے. خبر ان کا MRD کی خبر فلانا نہیں آنی چاہیے. میں کہا آئے گی, اشتہار کاٹ دیے. ان کے آپ کو فلانا ٹرپ میں لے جانا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے, آپ نہیں جائیں گے. میں کہا نہیں جاؤں گا. سو واٹ, ہم نے کیا لینا دینا, ہم جرنلسٹ ہیں. وی ورک فار. لیکن آج کیوں اتنی کمپرومائزڈ ہے جرنلزم, ہمیں جو لگتی. ایک کمپرومائز سر, اور دوسرا اتنی پولرائزیشن ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں بھی, سوسائٹی میں بھی ہے ڈیفینیٹلی, اور میڈیا از پارٹ آف دی سوسائٹی. ایک تو جرنلزم بہت کمرشل ہو گئی ہے, وہ سیٹھوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ٹھیک ہے, بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ آ گئے ہیں. پھر جو جرنلزم جو اس کو ایمرج کرتی تھی, آپ اپنی لکھت پڑھت سے, محنت سے جرنلسٹ بنتے تھے. لکھائی پڑھائی کے ذریعے امپیکٹ ہوتا تھا, تو وہ پروفیشنلزم تھی ایک. اب تو ٹھیک ہے, جو مائک آپ کے پاس ہے جو مرضی کہو, ایک کسی کے حق میں کہو, کسی کو گالی دو, آپ جرنلسٹ بن گئے. تو بڑا آسان ہو گیا نا اب. تو وہ پروفیشنلزم بھی گر گئی. اور اب چونکہ پولرائزیشن پولیٹیکلی بہت آ گئی ہے, اس زمانے میں بھی تھی, لیکن اس زمانے میں ذرا کچھ رولز آف دا گیم تھے, کچھ شائستگی تھی میں کہوں گا. پھر بھی لیکن سر ایک بات آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ دیکھیں, دو چیزیں ایسی ہیں جو ایجنڈا سیٹنگ کرتی ہیں, ایک پرسنالٹیز, ایک ایشوز. پاکستان میں مطلب ہے 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے والا معاملہ ہے. تو وہ ایجنڈا سیٹنگ کے اندر ہی بیسیکلی پرابلم ہے. جرنلسٹوں کو ہم بلیم میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ایجنڈا سیٹنگ کے اندر زیادہ پرابلم ہے. پرسنالٹیز ڈومینیٹ کر رہی ہیں, ایشوز ہیں ہی نہیں, وہی ایشوز ہیں. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ جو ایشوز تو بہت ہیں, لیکن جو پرسنالٹیز ہیں وہ ایشوز عوام کے نہیں اٹھا رہے. جی, اپنے ہی ان کے نہیں طے ہو رہے. یہ کوئی نہیں کہنے کو تیار کہ جی 2.60 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہیں. جی, یہ کہنے کو کوئی تیار نہیں کہ 40% بچے جو ہے سٹنٹڈ گروتھ ہے. یا یہ کہنے کو تیار نہیں کہ یہ جو اسموگ ہے لاہور میں, اس کا کیا علاج ہے. وہ ہم ہندوستان کو بلیم کرتے ہیں. جی اور وہ سارا کچھ ہے. تو جو اصلی ایشوز ہیں اس پر فوکس کرنے کو صرف یہ ہے, میں کیسے آؤں, میرے فیملی کیسے پاور میں آئے, یا میں پیسہ کیسے بناؤں. یہ ہے اصل میں پرائرٹیز جو ہیں بہت پرسنلائزڈ ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی. تو اس کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں آپ, یہ ساری جو اسپیس شرنک. ریورس یہ ہے کہ کلمہ حق کہیں, رزق حلال, اور صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے. بندوں کو خوف نہ کریں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے اسٹینڈ لینا ہے اور بات کرنی ہے, اور ٹروتھ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ ول سیٹ یو فری, وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے, نہ سچ بولنے کی ہمت ہے ہمارے میں, نہ سچ سننے کی ہمت ہے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لفاظی ہے ساری, وہ لفاظی ہے. تو آخری بات سر بالکل کہ یہ تو ہم نے میڈیا کی بات کی. ادر دین میڈیا,
جو سول رائٹس ہیں, جو ہیومن رائٹس ہیں, Yes. اتنی بڑی سیریس وائلیشنز ہو رہی ہیں بلیٹنٹ قسم کی ہم دیکھتے ہیں. آپ یہ نہ بھولیں پاکستان از اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی. قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان تھے, پاکستان بنایا تھرو سیاسی جدوجہد, اور وہ شخص تھے جنہوں نے بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے, دہشت گرد, ان کے ہیومن رائٹس کی بات انہوں نے امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں کی تھی. جی بالکل سر. اور انہوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف استعفیٰ دے دیا تھا کہ یہ بلیک لا ہے, اور فریڈم آف پریس کے لیے بات کی تھی. تو ہمارے تو ڈی این اے میں ہے جمہوریت, فریڈم آف پریس. تو اس لیے ہمارے جو ہے نا ایک مزاحمت کا کلچر بھی ہے. پاکستان مصر نہیں ہے, پاکستان کوئی افریقہ کا ملک نہیں ہے, یا برما نہیں ہے کہ جی بس وہ جو مرضی کرو چڑی نہیں پھڑکے گی. ادھر چڑیاں پھڑکتی ہیں, لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. اور آپ کو ہوپ ہے سر؟ بالکل, جرنلسٹوں نے کوڑے کھائے. اور کیا کہا تھا وی سی شکلا ہوتا تھا کہ مسز گاندھی کا انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا تھا انڈین جرنلسٹ ور آسکڈ ٹو بینڈ بٹ دے کرالڈ. اور پاکستانی جرنلسٹ کھڑے رہے اور دبنگ طریقے سے کھڑے. لیکن آج کل شاید دباؤ پھر اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں وہ میں سمجھتا ہوں گلاس از ہاف فل, اور اچھے بندے ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ آگے ایمرج کریں گے. میں پر امید ہوں کہ پاکستانی قوم میں جان ہے, قوم میں کرنٹ ہے, قیادت کمزور ہے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا ہی مزہ آیا, بڑی زبردست اور دبنگ قسم کی گفتگو کی, اور خاص کر جو آخر میں آپ نے ہوپ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ضرورت ہی ہوپ کی ہے, باقی ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے. بڑی جان ہے ہمارے لوگوں میں یار. پاکستانی جو ملک کے اندر ہیں, جو پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں, دے کیئر فار پاکستان. جی وہ بہت محب وطن پاکستانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. گئی صاحب, ہمیں اپنے دیکھنے والوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم یہ جو ہم نے مشاہد حسین سید صاحب سے گفتگو کی ہے اس پہ آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.